میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کے راستے میں آزمائشیں نہیں آئی تھی۔ اب کوئی بدبخت ترین ہی ہوگا کہ جو اس آزمائش کو اللہ کے عذاب سے تعبیر کرے گا۔ ہر نبی پر آزمائشیں آتی ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انبیاء علیہم السلام کو آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں۔ لہٰذا جب علم نہ ہو، دین کی ABC نہ سیکھی ہو، اور پھر اس کے اوپر جب آدمی کلام کرتا ہے تو اسی قسم کے جملے زبان سے نکلتے ہیں۔ ایسے بھائی بہنوں سے ہماری گزارش ہے، خدا را دین کو آزاد رکھیں، دین کو معاف کر دیں۔ آپ دنیاوی معاملے میں اپنے رائے کا اظہار کریں، سیاست پہ کریں، سیاست دانوں پہ کریں، غیبت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اپنے رائے کا اظہار آپ کرنا چاہیں دنیاوی معاملات میں کریں۔ دین کے لیے صرف علماء کو چھوڑ دیں، یا جو صاحب علم لوگ ہیں وہ رائے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کسی کو دیکھ کر کہا کہ یہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ اچھا، آزمائش اللہ کا عذاب کب بنتی ہے؟ کہ جب انسان نافرمان ہے، گناہگار ہے، اب کوئی آزمائش اس پر آئی تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ اللہ نے تجھے سزا دی ہے۔ اب کسی شخص کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اگر تو وہ ایسا ہی ہے، نافرمان ہے، ظالم ہے بہت زیادہ، تو اس وجہ سے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کا عذاب تمہارے پاس آیا ہے، یعنی اللہ نے تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تم پر ایک ظالم شخص کو مسلط کر دیا ہے۔ اب تو یہ جملہ غلط نہیں ہوگا، لیکن ہم بعض اوقات بیچارہ سادہ کوئی آدمی ہوتا ہے، بولتے ہیں تو اتنا منوس آدمی ہے، جب اس کے قدم پڑتے ہیں گھر کے اندر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ بہنیں کہتی ہیں میرا کب ضرور ٹوٹتا ہے جب بھی یہ گھر کے اندر آتا ہے۔ ارے بھائی، جو آپ سب کی برکات کہاں چلی گئیں؟ اگر وہ ایک منوس ہے، آپ بابرکت لوگ ہیں، کب کیسے ٹوٹ گیا؟ یہ خامخواہ غلط چیز ہوتی ہے۔ اس طرح کسی انوسنٹ انسان کو جو بیچارہ ایسا نہ ہو، اسے دیکھ کر کہنا یہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے، یہ بالکل گناہ ہے، اور اگر اس کو بیچارے کو اطلاع ملی اور اس کا دل ٹوٹا تو دل آزاری کا وبال علیحدہ ہوگا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ہم یہاں دبئی میں غالباً ہیں، کہتے ہیں ہم یہاں پر بعض اوقات سے فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ظہر کی سنتیں اور عصر کی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں، ظہر کی تو نہ چھوڑیں، کیونکہ ظہر کے فرائض سے پہلے کی 4 سنتیں اور بعد کی 2 سنتیں دونوں ہی سنن مؤکدہ ہیں، یہ تو آپ کو پڑھنی چاہیے۔ عصر سے پہلے کی 4 اگر آپ چھوڑ دیں وہ غیر مؤکدہ ہے، بلکہ ان کو چھوڑنے کی عادت بنا لیں، تب بھی آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ یہ میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں، نفس مسئلہ بیان کر رہا ہوں، موقع ہو تو وہ بھی پڑھیں، سعادت کی بات ہے، لیکن اگر عصر سے پہلے کی 4 سنتیں چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ظہر کی سنتیں نہ ترک کریں، یہی بہتر ہے۔ ہاں، اگر آپ کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ بہت ہی مختصر وقت میں آپ کو نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور فوراً آپ کو ڈیوٹی پہ جانا ہے، تو پھر یہ کر سکتے ہیں کہ آپ فرائض ادا کر کے چلے جائیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ ریکویسٹ کریں، مسلم کنٹری ہے، یہ بھی تھوڑا سا ہمیں زیادہ ٹائم دیں تاکہ ہم نماز کی سنن بھی ادا کر لیں، تو پھر سنتیں ادا کی جائیں۔ یہ کہتے ہیں اگر کوئی مسلم کنٹری ہو اور اس میں عورت کے پردے پر کوئی پابندی وغیرہ نہ ہو، تو کیا کوئی عورت اگر ایسی ہے کہ وہ فل آستین کی قمیص پہنتی ہے، نیچے جینز پہن لیتی ہے اور اوپر حجاب پہن لیتی ہے، باقی عبایا وغیرہ استعمال نہیں کرتی، اور جب اسے کہا جائے کہ آپ عبایا نہیں پہن رہے تو کہتی ہے پورا جسم کور تو کر لیا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن اچھا یہ جو کویسچن تھا، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کا مزاج کیا ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت کسی بھی لحاظ سے مرکز نگاہ نہ بنے، اور اگر فرض کر لیں کہ وہ ضرورتاً کسی مقام پر نکلتی ہے اور کسی غیر مرد کی اس پہ نگاہ پڑے تو وہ نگاہ مایوس ہو کر واپس لوٹ آئے، ایسی اٹریکشن عورت میں نہ ہو کہ اس کی نگاہ مرد کی وہاں جم جائے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت اگر صرف حجاب پہنتی ہے، نقاب نہیں کرتی، تو اب بھی مرد کی اکثر نگاہ، اگر کوئی خوبصورت عورت تو خاص طور پر، یہاں تو کوئی بھی ہو جیسی مرضی چلے گی، یوں دیکھیں گے برقعے کے اندر تک دیکھتے ہیں، اس کو گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہو ہماری، ایسے مطلب ترسے ہوئے جیسے مرد کھڑے ہوئے یہاں پہ بے وقوفوں کی طرح پوری عورتوں کو دیکھ رہے ہوں، وہاں پہ ایک عورت چہرہ کھول کر آ جائے تو وہ لازم بات ہے اٹریکشن کا سبب بنے گی۔ اسی طرح عورتیں کوئی ایسی خوشبو جو دور تک پھیلتی ہو، مردوں تک خوشبو پہنچے گی، ان کی توجہ ادھر جائے گی۔ اسی طریقے سے جو آپ نے اب لباس کا کہا کہ اگرچہ اس نے شرٹ پوری پہن رکھی ہے لیکن نیچے جینز ہے، جینز ویسے ہی مردوں کا لباس ہے۔ گھر میں تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گھر میں اگر خواتین ایسی ہیں کہ اور کوئی نامحرم نہیں ہے، صرف شوہر ہے، تو چلیں جینز پہن کے، اگر وہ کام میں آسانی محسوس کرتی ہیں، شلوار کے اٹکنے وغیرہ کا اندیشہ ہو، یا اسی طرح باہر بھی اگر پہنتی ہے لیکن اوپر پورا عبایا ہے کہ وہ چھپ جاتا ہے اور مردوں کی مشابہت کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی، اور اس میں بھی حکمت یہ ہو کہ شلوار بعض اوقات بس میں چڑھتے ہوئے، ویگن میں چڑھتے ہوئے اٹک جایا کرتی ہے، کتنے مناظر ہم نے دیکھے ہیں، جوتیاں ٹوٹ جایا کرتی ہیں، وہ بدیاں نکل جاتی ہیں، اور پھر
ایک عورت کی بیچاری کس طرح ہو جائے تو اس کا تو پرسان حال ہی کوئی نہیں ہے، وہ یا تو گرے گی اور یا موچی کی تلاش کے اندر لنگڑے پاؤں سے چلتی رہے گی، تو وہاں پر پھر مردوں کی طرح اس کو جوگرز وغیرہ پہننے کی بھی اجازت دے دی جاتی ہے، لیکن وہ چھپا ہوا ہو تو۔ اب ویسے اگر عورت پینٹ شرٹ پہن کے نکلے، اوپر چاہے حجاب ہو، آپ بتائیے کہ مرد اس کی طرف دیکھیں گے یا فوراً یوں نگاہ پھیر لیں گے کہ جی بہن جی آ گئی ہیں نگاہ ہٹا لو؟ تو سب کی توجہ اس طرف جائے گی، اور اس طرح کوئی بھی کام کرنا۔ اسی طرح برقعے کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسا شوخ برقع پہننا، اس میں ایسے ڈیزائن کے خواہ لوگوں کی توجہ جائے، تو برقع تو پردے کے لیے تھا اور یہاں مردوں کی توجہ کا سبب بنا، تو لہٰذا یہ سب چیزیں منع ہوں گی۔ ان بہن کو پیار سے سمجھائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی رضا کی خاطر زندگی گزار لے، آخرت میں نجات ہے۔ یہاں اگر آزادی کی تلاش کر کے اور اسے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے ساتھ مقید کر کے، مشروط کر کے ملا کر پھر وہ اپنی آزادی کو حاصل کریں گی، تو یاد رکھیں مرنے کے بعد تنہا قبر میں جانا ہے، کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ یہاں گالیاں بکنا بہت آسان ہے، یہاں برا بھلا دین کو کہنا آسان ہے، لیکن وہاں انجام بھگتنا بہت مشکل ہے۔ مختصر انشاءاللہ ایک کویسچن یہ ہوا تھا کہ کتنی عمر کے میل کزنز ہوں تو ان سے ایک لڑکی کو پھر حجاب کرنا شروع ہو جانا چاہیے کہ اپنے ہاتھ وغیرہ کور کرے، اپنے بالوں کو کور کرے؟ بعض اوقات کہتی ہیں کہ بچوں کی بلوغت کا پتہ نہیں چلتا ہے، تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ بالغ ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا اور اب ہم پہ پردہ واجب ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے بالغ، ایک ہوتا ہے مراہق۔ مراہق اس لڑکے کو کہتے ہیں جو قریب البلوغ ہوتا ہے، کیونکہ لڑکی کی عمر 12 سے 15 سال کے درمیان متوقع ہے کہ اگر اس کو 12ویں سال میں احتلام ہو جاتا ہے تو وہ بالغ ہو جائے گا، یا 15 سال کے درمیان ایسا ہو جائے۔ اور بچی کے لیے 9 سے 15 سال یہ عمر ہوتی ہے، احتلام ہو جائے یا حیض آ جائے تو وہ بالغہ متصور ہوگی۔ تو اسی طرح اب یہ اس کا مطلب ہوا کہ 9 سال کے قریب جو بچی ہے وہ مراہقہ کہلائے گی، اور 12 سال کے قریب لڑکا ہوگا تو مراہق کہلائے گا۔ یہ قریب البلوغ جو لڑکے ہوتے ہیں مراہق، یہ حکم میں بالغ کے ہی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ماں حج یا عمرہ کرنا جانا چاہتی ہے تو مراہق بیٹے کے ساتھ جا سکتی ہے، اس کو بالغ میں شمار کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی لڑکا، کوئی کزن آپ کا 12ویں سال کے قریب پہنچ جائے، یعنی 11 سال اسے کمپلیٹ ہو جائیں، 12واں سال لگے، تو اب آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اب وہ ہنسی مذاق کرنا یا بغیر کور کیے اپنا کسی کے سامنے آ جانا یہ مناسب نہیں ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہماری جو سیلری آتی ہے وہ گھر کے اخراجات میں استعمال ہو جاتی ہے، تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں جب گھر کے اخراجات میں استعمال ہو جاتی ہے، کچھ بچتا ہی نہیں ہے، تو اس پر کوئی زکوٰۃ وغیرہ لازم نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ فرض کر لیں اگر آپ کا زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا تھا اور فرض کر لیں رمضان